عبداللہ دیکھیں میں I am convinced for the thing what I am telling you because I have experienced it practically. 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میں بچے وربل ہو جاتے ہیں یہاں پہ. عبداللہ کو تو اتنا پیریڈ ہو گیا, عبداللہ فیصل وہ وربل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا سویرٹی لیول بہت زیادہ تھا, لیکن اس وقت سوائے وربل, اگر ایک عام نظر سے میں دیکھوں نا, جو نان پروفیشنل سوسائٹی میں کوئی بھی اس کو دیکھے, اس کو سوائے اس کے نہ بولنے کے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آئے, کوئی بیہیویئر نہیں ہے, اور چیخنا لیٹنا سب کچھ کھا بھی دیتا ہے, مطلب اس کو کوئی پرابلم نظر آئے گا سوائے اس کے کہ وہ بول نہیں رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ اس کی بہت سویت تھی, بریک ہو گئی. کہاں پر بریک ہوئی؟ اس کی ویڈیو اگر شروع کی دیکھیں نا, اگر یہ رنگس جو ہے وہ شیپ والے جو ہے یا کلر والے, ریڈ کو ریڈ میں ڈالنا, ریڈ کو ادھر ڈال دیں تو اتنا مشکل تھا. ہاتھ کھیلتا تھا, نہیں کرنا, پکڑ کے زبردستی لا کے ڈلواتا تھا, اتنا روتا تھا, 1 سال روتا رہا اس باتوں میں. چلتا بھی نہیں تھا, چلنے لگ گیا ماشاء اللہ. چلتا کہ اس کا کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے, کسی نے کہا فزیو کرائیں, یہ کرائیں, فزیو کا مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا. میں نے کہا اس کو پکڑ کے چند دن اس کو ڈرل کرائی تھی, چلنے لگ گیا تھا ماشاء اللہ. پوائنٹ از دس, اس کو سمجھنا ضروری ہے ریپیٹیونیس کو. اس کا ریپیٹیو بیہیویئر ابھی بھی ہے. This all repetitive behavior. کوئی کہ خوش ہو رہا ہے, کلیپ نہیں کر رہا, نو, he is repeating a specific pattern. بیٹھا ادھر ہاتھ کو ایسے سے رب کر جا رہے چیئر پہ, اگر آپ دیکھیں جیسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کرتا ہے, منہ میں ڈالتا ہے, ہاتھ سے منہ میں ڈالتا ہے, بٹن کو ایسے ایسے کرتا ہے. یہ ریپیٹیو پیٹرنز ہیں اس کے, ابھی تک بریک نہیں ہوئے ہیں. ٹوائز میں اور ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ ہم نے ڈرل کرائی وہاں پہ بریک ہو گیا. وہاں پہ وہ میں نے ایگزامپل دی کہ ریڈ والا منہ میں نہیں ڈالنا, اب آرام سے ڈال دیتا ہے, پروسیس بھی بہتر ہو رہا ہے اس کا. لیکن یہ ریپیٹیشن ابھی تک اس کی چل رہی ہے, اس کی وجہ سے ابھی تک اس کا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ڈیلے ہے. پھر اس کا پیٹرن بھی تھوڑا سا پنکچویلٹی کے حوالے سے بھی بڑا اپ ڈاؤن رہا ہے. ویکینڈس پہ آتا تھا, پھر اب یہاں پہ آتا ہے, پھر بھی کوئی امیون سسٹم بھی بڑا ویک ہے, تھوڑا سا بھی کچھ سرد گرم ہوتا ہے تو اس کو افیکٹ کر جاتا ہے, آف آ جاتے ہیں اس کے. تو یہ ریپیٹیو بیہیویئرس کا بریک ہونا بڑا ضروری ہے. صبح میں کلاس میں جو فاطمہ ایسے کر رہی تھی, میں نے جو بیٹھی تھی انٹرنی تھی میرا خیال ہے شاید, ہاں جی, ان کو میں نے کہا اس کا ہاتھ نیچے کرائیں, اس کو انسٹرکشن دے وربل, میں نے وربل انسٹرکشن دی, اس نے ہاتھ نیچے کر دیا. ایک وربل انسٹرکشن دینے سے اگر وہ نیچے کر لے, نہ کرے تو پروسیس کیا ہے, دوبارہ ٹینشن لے کے انسٹرکشن دیں, پکڑ کے فزیکلی نیچے کر دیں, ویری سمپل. 2 دفعہ 3 دفعہ یہ کرے, 4تھی دفعہ آپ کی وربل پہ آ جائے گی, اور 5ویں دفعہ کے اوپر وہ کوشش ہی نہیں کرے گی, تو اس سے اس کا ریپیٹیو بیہیویئر بریک ہو جائے گا. اگر وہ ہر دفعہ ایسے کرتی رہے گی تو وہ امیجینیشن ریپیٹیشن رہے گی. اب وہ کیوں نان وربل سے وربل میں جائے گی؟ نہیں جائے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے, اب یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو آپ کو بتا رہا ہوں جس میں یہ بچے ریپیٹیونیس میں جاتے ہیں. عبداللہ اگر آپ لوگوں کے پاس بیٹھا بٹن سے کھیل رہا ہے, ہاتھ کو ایسے سے رب کر رہا ہے, یہ جو بھی بیہیویئر ریپیٹیو بیہیویئر ہمیں ملتے ہیں, ان کو اگر آپ نہ چیک کریں اور ادھر آپ زور لگاتے رہیں کہ یہ کرنے لگ جائے, بولنے لگ جائے, تو وہ نہیں کرے گا. لیٹ می ٹیل یو, پہلے وہ, اب کیونکہ یہ 24 آورس اتنا بڑا دن ہے, اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جانا ہے بچے نے. میں نے ڈرائیور کا بھی نام لیا, میں نے میڈ بھی سمجھتا ہوں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے. آپ ایک اس انوائرمنٹ میں ہم دیکھ لیں تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہی ہیں, آپ بھی کر, جوائنٹ میں کوئی اور لے رہا ہے, انڈیویجول میں کوئی اور لے رہا ہے, میرے سیشن میں الگ آ رہا ہے. پیرنٹس بھی چل جائیں, میڈز آ گئی, سبلنگز آ گئے, فادر, اتنے لوگ اس کو انٹریکٹ کرنے والے ہیں. اب جس کو یہ بات کی سمجھ آئے گی کہ بھی اس کو ریپیٹ نہیں کرنے دینا, وہ اس کو کلیپنگ ہر وقت نہیں کرنے دے گا, وہ اس کو روکے گا, رینڈم کرے گا. اب اس کا ریپیٹیو بیہیویئر بریک ہوگا. اگر ہم اس کو نہ سمجھ پائیں تو پھر اس وقت میں کنسرن کہ آپ اس کو جو کرا رہی ہیں اسٹار کی اٹینشن انہینسمنٹ کی ایکٹیویٹی, اس میں ریپیٹیونیس از ویری امپورٹنٹ فیچر آف آٹزم, جس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ بریک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی. فائن.
یہ جو ہے وربل امیٹیشن پوائنٹ نہیں ویسے لکھا ہوا شاید پیچھے لکھا ہوا وربل امیٹیشن آج پیچھے لکھا ہوا وربل امیٹیشن کیا ہوتی ہے جی وربل یا ووکل امیٹیشن وہ کیا ہوتی ہے ہم بولتے ہیں اسی کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لائک اگر وہی ہے میں کہتی ہوں دے دو تم فوراً کہتے ہیں دے دو آج کل جو میں بولتی ہوں وہی دوبارہ بولتا ہے It's not verbal imitation. It is not verbal imitation. It is repetition, verbal repetition. Not میں کر رہا ہوں imitation کی بات کر رہا ہوں. What do you understand by imitation? Imitation کا مطلب بتائیں اردو میں. نقل اتارنا, کاپی کرنا. جولری میں بھی آپ کا لفظ یوز ہوتا ہے. کون سی جولری؟ imitation جولری کیا کراتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں ہوتا نا جی, یہ کہتے ہیں imitation جولری. پھر جعلی نکلی جو ہوتی ہے سونے جیسی لگتی ہے, ایکچوئل لگتی ہے سونا ہے, ہوتی نہیں ہے. آرٹیفیشل جیولری جو ہوتی ہے امیٹیشن جیولری جس کو کہتے ہیں. فائن. پوائنٹ از دس, امیٹیشن کا مطلب نقل اتارنا. نقل اتارنا امیٹیشن کیا ہے کہ جب میں اس کو انسٹرکشن پہ کراؤں, میں انسٹرکشن دوں ایسے کرو او, اب وہ اگر یہ او میرے ایسے انسٹرکشن دی ایسے کرو پہ, اس پہ وہ او کر دے اٹر, اٹس ووکل امیٹیشن. اگر میں کہوں ایسے بولو پیپر, یا ایسے کرو پیپر, جو میں نے کیا وہ کرو تو, اور وہ کر دے, تو پھر اٹ از وربل امیٹیشن. اگر میں کچھ بھی نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں وائٹ پیپر, وہ کہتا ہے وائٹ پیپر. میں کہتا ہوں ٹیبل کرسی, وہ کہتے ہیں ٹیبل کرسی. اٹ از ریپیٹیشن ایکولیریا والی سائڈ طرح کا. اس میں ڈفرینشیٹ کرنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دونوں فرق ہوتا ہے. وربل امیٹیشن کیا ہے؟ جب میں اس کو انسٹرکشن دوں کہ ایسے کرو تو ویسے کرے وہ, جیسے میں نے وربل یا ووکل کیا. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہاں سے اسٹارٹ لیں گے؟ بالکل بیسک لیول میں بات کریں. کیسے ہوگا وربل امیٹیشن میں؟ ساؤنڈ کیسے؟ ہاں جی, اس کا تو خیر وہ اورل موٹر موومنٹس کا بھی ایشو تھا, ریپیٹیشن کی وجہ سے وہ تھا. پلے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پلے میں ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ پلے از ویری گڈ ٹول فار دس کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. جو ہے اس سب میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, یہ بڑا اچھا ہیلپ کرتا ہے. چیزیں نیچے گرتی ہیں, میں کہتا ہوں او ہو 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ. نیچرلی اللہ تعالیٰ نے امیٹیشن اسکل بچے کے اندر رکھی ہوتی ہے, اس کو آ نہیں رہی ہوتی, وہ کر نہیں رہی ہوتا. اب جب میں یہ بولتا رہتا ہوں گرنے میں, فار ایگزامپل میں ساتھ دے رہا ہوں, میں کہتا ہوں آہا اوہو ایسے ایسے. وہ عثمان جب ڈالتا تھا یہ ویڈیو جس میں بات کر رہا ہوں, جب ڈالتا تھا کہتا تھا ایسے, کیونکہ میں اس کو ایسے ایسے ساتھ بولتا ہوں, تو وہ اس کے ساتھ امیٹیشن میں اس کو کر رہا ہے, اس کو اپنا ریپیٹیشن میں. تو وہ جب میں اوہو کہتا ہوں اس میں کہتے ہیں, اب وہاں پہ وہ اس کو اوہو کہیں پہ ایک دفعہ بول دیا, اب میں اس کو پکڑ لیتا ہوں, اس کے ساتھ میں بولنا شروع کر دیتا ہوں, ووکلائز کرنا شروع کر دیتا ہوں, وہ میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. میں بیچ میں وہ انسٹرکشن بھی ڈال دیتا ہوں, او ایسے کرو ایسے کرو اوہو. اب وہ وہاں سے امیٹیشن والا کام شروع ہو جاتا ہے, ریپیٹیشن امیٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے. آپ کہیں اسٹارٹ ریپیٹیشن میں کرتا ہے, بولنے بھی یا ریپیٹیشن بھی اسٹارٹنگ ہوتی ہے ASD میں, لیکن وہ آہستہ آہستہ اسکل کے طور پہ امیٹیشن اسکل وربل امیٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہ جو پوائنٹنگ ہے, سیکوینسنگ ہے, یہ جو بیسک چیزیں اس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ٹو ٹیچ. اب میں نے اس میں ایک مشکل لفظ سکھانا ہے, میں کہوں گا ایسے بولو کمپیوٹر, اب وہ میرے ساتھ ساتھ اس کو دماغ یہ پروسیس کرنا سیکھ جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے, جو میری انسٹرکشن ہے ایسے کرو پہ, اب اس کو اٹیمپٹ کرے گا. ساؤنڈس تو وہ انڈیویجول ساؤنڈ اس کے پاس ہوتے ہیں, اس کو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ ساؤنڈ پروڈکشن میں اس کو پرابلم ہے کہ کہاں ساؤنڈ اس کے پاس نہیں ہے یا فلانا ساؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو کر نہیں رہا ہے. تو وہ وربل امیٹیشن جب ہم سکھا دیتے ہیں بچے کو, اس سے ہمیں بہت بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. جو چیز نہیں آتی بولنی اس کو, جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہم اس کو آرام سے سکھا دیتے ہیں. دیٹ از اے ٹول بیسیکلی. یہ سیکوینسنگ, یہ امیٹیشن, یہ پوائنٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹول کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں فار ٹیچنگ اینی اسکل جو ہم سکھا رہے ہیں, ڈیمیجس ہے یا وہ ہے جو بھی ہے. فائن, سمجھ آئے گی وربل امیٹیشن کی؟ فائن. سر لیکن ریلی پہلے تو نہیں پتا تھا, بہت اس نے اسٹارٹ کیا ہے. اس کو بڑی اپروکسیمیشن ہے, کلوز ہے بہت. وربل ریپیٹیشن ہے یا وربل امیٹیشن اس کو آ گئی ہے, اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا پڑے گا, رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ریپیٹیشن میں کر رہا ہے یا اس میں کر رہا ہے. ریپیٹیشن تو ہر ورڈ کو بولنا چاہیے.
بٹ وہ ریپٹیشن میں ہر وقت میں بول رہی آل موسٹلی وہ بولتا ہے. کل کسی کو کچھ میں نے کسی کو کہا تھا, اس نے ادھر سے اس کو اٹر کر دیا, شاباش. میں نے اس کو کرا رہا تھا ڈرل, اس کو بچے کو یوسف کو, تو اس کو میں نے کہا اسے کام اچھا کیا, میں نے کہا شاباش, ادھر سے آواز آئی شاباش, میں نے کہا جو پورے ادھر دیکھا والی. تو دیٹ از ناٹ امیٹیشن. تو اس لیے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیونکہ آٹزم میں ریپٹیشن بھی تو ایک بہت سویئر فیچر ہے ان کا اسٹرانگ. اب کیا وہ ریپٹیشن میں کر رہا ہے یا امیٹیشن میں کر رہا ہے, اس کے لیے میں فارمولہ دیتا ہوں پروسیسنگ آن دی انسٹرکشنز, کہ آپ کی انسٹرکشن پہ اسٹیمولیشن کوئی ملی نا اس کو اس کام کو کرنے کی, اس کو آپ نے اسٹیمولیٹ نہیں کیا, وہ خود ہی کر رہا ہے, تو دین اٹس ریپٹیشن. ٹھیک ہے سر کہ وہ شاباش ورڈز کی مدر اس کو بولتی ہے. میں بھی بولا تھا کل, تو میری وہ ورڈز میں بہت سنا ہے اس پہ, تو ہر ورڈ پہ یہ بات میں نے تو انہوں نے کسی بچے کو بلایا, تو یہ سیشن نتیجہ تھا, تو اس نے وہ بچے کا نام بولا. میرا خیال زیادہ آن کمانڈ بھی بولتا ہے وہ, آن کمانڈ بولتے ہیں ماشاء اللہ, اسپونٹینیس بھی بولتا ہے, ملتا ہے, اسٹیبلیشن ملتی ہے. پوائنٹ از دس کہ اس کو رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ ریپٹیشن والا کام ہے یا ایک سینسیبل امیٹیشن ہے آن انسٹرکشن والی. تو وہ پروسیسنگ آن انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ یہ کیا ہے. ورڈس یہاں پہ آئی پی میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ وربلائزیشن کے لیے گول آپ کا ہے, ورڈز ہو سکتے ہیں, فریز ہو سکتے ہیں, سینٹینسز ہو سکتے ہیں, آگے کیا ہے, کنورسیشن ہو سکتی ہے. یہ کون سمجھائے گا مجھے کہ کیا مقصد ہے اس میں آئی پی میں. جی اینی ون کیا سمجھ آتی ہے اس سے, اسپیچ والے بتائیں. پروگریسو وے میں چلنا چاہیے. بچے کو ون ورڈ بولتا ہے تو ہمیں ٹو پہ تو ہوتی کرنا ہے, تو اس لیے کہنا اس کی پروگریسو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر گریجویٹی سینٹینس, فریز سینٹینس, پھر کنورسیشن. اس میں لکھا ہوا ڈفرینٹ. اس میں کیا ہے کہ ورڈ بھی کر سکتا ہے, فریز, سینٹینس اور کنورسیشن. اب اس میں ڈفرینٹ بچوں کو دیکھیں ہم. اس سے پہلے ووکل والا وہ امیٹیشن والا کام ہم نے وہ پہلے وہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, ووکلائزیشن والا امیٹیشن میں ساؤنڈ نکالنے لگ جاتا ہے ڈفرینٹ. اب اس میں ایک بچہ ہمیں ملتا ہے جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ ورڈز آف اینڈ آن بول رہا ہے. کوئی ایگزامپل لے لیں. مصطفیٰ میر کی بات کرتے ہیں, اس نے کچھ ورڈز بولتا ہے, اب اس کو میں اس پہ لے جاؤں نہ لے جاؤں, کیا کروں, اس پہ رکھوں کہ کب تک رکھوں. دس از دی آرٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کب تک اس کو اس پہ رکھوں, کب اس سے اس پہ لے کے آؤں. اس میں آپ کا وہ جو اسپیکٹر کیمرہ بورڈ پہ فوکس, اس کے فیچرز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا مجھے آف دی ڈس آرڈر. اس ڈس آرڈر کیا ہے, اس کا ڈس آرڈر اگر میں دیکھتا ہوں اسپیکٹرم پہ آٹزم پہ ہے. اب مجھے اور طرح سوچنا پڑے گا اس سے شفٹنگ کے لیے کہ ورڈ سے فریز میں جاؤں نہ جاؤں, کب جاؤں. اگر اس کا ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, وہ ہیئرنگ امپیئرڈ کیٹیگری سے ہے, اب اس کے لیے مجھے اور کرائٹیریا رکھنا پڑے گا. اب اگر وہ سی پی ہے جس کے اسپیچ ایشوز ہیں, موٹر اسکلز, اس کی اورل موٹر اسکلز ویک ہے اس کی, اب مجھے اور طرح سے دیکھنا پڑے گا. سیم نہیں ہو سکتا. آٹزم کی بات کرتے ہیں جہاں پہ چونکہ ہمارے پاس زیادہ بچے اس برانچ میں آٹزم کے ہیں, تو ہم آٹزم کی بات, آٹزم میں کیسے دیکھا جائے کہ مصطفیٰ میر کو ورڈز پہ ابھی کراؤں یا اس پہ لے جاؤں. اٹینشن پروسیسنگ بتائے گی, ریپیٹیو بیہیویئرز بتائیں گے, جو مین فیچرز بتائیں گے میں نے کہا اس کے. دین اس کو میں ووکیبلری کے لحاظ سے دیکھوں گا کہ اس کی ریسیپٹیو اور ایکسپریسو, خاص ریسیپٹیو ووکیبلری کو دیکھوں گا کیونکہ ریسیپٹیو ووکیبلری میں بول نہیں رہا لیکن اس کو چیزوں کا پہچان ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, یہ مارکر ہے, یہ بورڈ ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ چیئر ہے. اتنی ووکیبلری اس کے پاس ریسیپٹیو لینگویج میں ہے. اتنی ووکیبلری ریسیپٹیو لینگویج میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بول ساری سکتا ہے
بول نہیں رہا وہ اس کا فیچر ہے. جو ہم نے پہلے بات کی ریلکٹنس والا, نان کمپلائنس والا, ریپیٹیٹو والا, جس وجہ سے وہ نہیں بول رہا. بول اتنا کچھ سکتا ہے. دیٹ از دی ریزن جو آپ کو بتائے گی کہ آپ اس میں کمیونیکیشن اسکل میں کیٹ اور بال لکھیں کہ نہ لکھیں, فروٹ میں ایپل مہینے کا گول رکھیں یا نہ رکھیں, وہ آپ کو یہ ریسیپٹیو لینگویج جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو بتائیے. جب اس میں اتنی ریسیپٹیو لینگویج ہے, وہ بول لمیٹڈ رہا ہے, 10 لفظ بول رہے ہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس ابھی تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ورڈز کو بڑھاؤں گا, یہ دونوں کام کروں گا. ورڈز کو بڑھانے کی طرف تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ ووکیبلری وربلائزیشن اس کی بڑھے, وربل رسپانس اس کا بڑھے, ایکسپریسو لینگویج اس کی بڑھے. جب وہ اس میں ووکیبلری میں اٹرنس بڑھتی جاتی ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ یار یہ مہینہ پہلے تو 10 جو الفاظ بولتا تھا, اب اس کے پاس تو 18-20 ہو گئے, اب میں 7 اب اس کو زیادہ دیر اس میں نہیں رکھوں گا کہ میں کہوں گا. اگر ہم ایک ٹپکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو آپ میں سے جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی اس ایج کے اندر اتنی ووکیبلری 200 ورڈ 300 ورڈ 1000 ورڈ ایج کے لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک فارمولہ دیا ہوتا ہے کتاب کا جو کہتی ہے, مجھے اس کا نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ آٹزم میں اس فارمولے پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ اتنے ورڈز پہ آئے تو میں اس سال میں اتنے اس کو ورڈز بولنے چاہیے. نو کرائٹیریا فار دیٹ. بے شک کتاب آپ کی کہتی ہے, لیکن میں اس کو کیوں نہیں مانوں گا, کیونکہ اگر میں نے اس لمٹ کو فار ایگزامپل کو ہم مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ فگر کیا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ 2 ایئرس میں کہتا ہے جی کہ 300 ورڈز ہونے چاہیے, یہ لسٹ نیٹ چیٹ پہ مل جاتی ہے آپ کو کبھی اتنے ورڈز ہونے. میں اگر 2 ایئرس میں اب وہ 3 ایئرس کا ہو گیا ہے, 2 ایئرس میں اس کے پاس ووکیبلری کتنی ہے ابھی تک, میں کہتا ہوں 60 ہے 70 ہے 100 ہے, اس سے کم ہے. اب ایک ٹپکل اسپیچ پروفیشنل کے طور پہ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو شاید میں کہوں کہ جی پہلے اس کے 2 ایئرس کا تو ٹارگیٹ اچیو ہو, پھر میں 3 ایئرس والے سینٹینسز کی طرف جاؤں. ووکیبلری اس کے ورڈز میں ہے ہی نہیں اتنی, یہ غلط ہو جائے گا. یہ غلط کیوں ہو جائے گا؟ فیچر اس کا ریپیٹیٹو بیہیویئر ہمیں پتہ ہے, وہ ورڈز بولنے میں ہی رہے گا. اتنے سارے بچے جو آتے ہیں ہمارے پاس کمپلینٹس کے ساتھ, پیرنٹل کنسرنز ان کے کیا ہوتے ہیں, ورڈز بولتے ہیں سینٹینسز نہیں بولتا. ورڈز بولتا ہے سینٹینسز نہیں بولتا. وائی وی کوڈ ناٹ سم ون کوڈ ناٹ آئیڈینٹیفائی کہ اس کو ورڈ سے فریز میں پش کروں. اس کو بولنا آتا ہے, بول نہیں رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کے بعد ووکیبلری ایج سے کم ہے کوئی بات نہیں, بڑھتی جائے گی, بولے گا جو زیادہ یہ بڑھتی رہے گی. میں اس کی وجہ سے اس پیٹرن کو اگر میں نے ڈیلے کر دیا, ورڈ میں زیادہ پہ ٹائم دے دیا, اتنے ایفرٹ کر دی اس پہ ورڈز کو بڑھانے کے چکر میں, اب اس کا وہ ریپیٹیٹو پیٹرن ورڈز بولنے کا ہی رہے گا. مصطفیٰ بلیل کو میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر سینٹینسز کروائی ہیں, اسے کی ہے ماشاءاللہ. موسیٰ کو سینٹینسز کی طرف ہم نے جلدی پش کر دیا, وہ سینٹینسز بولتا ہے. یوسف چھوٹے چھوٹے پش کر رہا ہوں زیادہ نہیں, اس کے ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ پرابلم, کلیئرٹی اس کی بھی نہیں ہے, ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہے. ضلع کی ووکیبلری میرے خیال سے اتنا میں ایک تو ایریا اس کا ہے, اور دوسرا وہ جب فار ایگزامپل آئے ماسک پہ رہا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے وہ اتار دو اس کو یوں کہتی ہے. یہاں اس کو پانی چاہیے تو کہتی ہے پانی, یہاں واش روم جانا ہوتا ہے کہتی ہے واش. اور کبھی کبھی کہتی ہے ہاں یہ دے دو یا چاہیے. 3 سینٹینسز بولتی ہے کہ بڑوں سے بولتی ہے. تو میرے خیال سے اس کی ووکیبلری کا, کیونکہ ملیریا والوں کو زیادہ ہم ووکیبلری کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ووکیبلری کو انکریز کر رہے ہیں, تو ایکولوجی کے چکر میں تو ہم اٹینشن پہ کام زیادہ کرتے ہیں, پروسیسنگ پہ اٹینشن پہ, اس پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں جو اس کی اٹینشن بہتر ہوتی جائے گی, اب وہ جو الفاظ میں نے اس کو شاباش بولا کل یوسف کو, اس کی اٹینشن بہتر ہوئی تھی تو اس نے سن لیا ادھر کہ اس کو آواز شاباش آئی ہے. اگر اس کی اٹینشن بہتر نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس میں کھویا ہوا تھا, وہ کچھ اپنا کام کر رہا تھا, میرے ساتھ نہیں ہوا تھا. مور دین 10 فیٹ کا فاصلہ تھا اس بچے کے درمیان جہاں پہ کر رہا تھا. وہ اگر اس میں کھویا ہوا ہے, اٹینشن اس کی آواز تو کو آتی ہے, دے آر ناٹ ہارڈ آف ہیئرنگ, دے آر ناٹ اس کا کوئی ایشو اس کو آڈیٹری, وہ صحیح ہے اس کے لیے. توجہ ہوگی تو وہ شاباش سنے گا, وہ دیکھے گا کہ شاباش کم کہہ رہے ہیں. ابھی اس کی توجہ اتنی ہوئی ہے, اسے سن لیا ہے, اس نے یہ نہیں سمجھا کہ شاباش کہنا کم ہے جب صحیح کام ہو. جی سر آپ نے ایک بچہ 2 ایئرس کا
रहा है, फिर भी उसके कोई 60%, तो फिर क्या हम उसकी कैटेगरी बढ़ा दी कि नहीं, वही इसका 60%। मैंने कहा मैं ये भी पढ़ाता रहूंगा और इधर को भी चला दूंगा। अटेंशन और प्रोसेसिंग बेसिक गोल डिसऑर्डर वाले को रखूंगा ध्यान में। अटेंशन बेहतर होती जाएगी, प्रोसेसिंग बेहतर होती जाएगी, रेपिटेटिव बिहेवियर ब्रेक होता जाएगा, उसकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इनहैंस होती जाएगी। तो उसको पता तो है, जब तवज्जो से सुनेगा, मार्कर तवज्जो है कि कान में आवाज क्या आई है, नजर में किस पे आ गया, अब उसको वो बोलने में तो प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको प्रोसेसिंग का इशू बेहतर होता जाएगा तो वो उसका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, वो अटक कर देगा। तो ये भी पढ़ाता रहूंगा और कोशिश करूंगा इस पे शिफ्ट करूं। जब उसकी वोकैबुलरी मैंने कहा पैटर्न बताएगा ना मुझे, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। उसके पिछले महीने 10 वर्ड थे अटक करने वाले लेबलिंग, जब मैं पूछता हूँ ऑन स्ट्रक्चर पे, अब 20 के करीब पे लगे, मैं साथ ही छोटा सा दो लगा दूंगा, हैम लगा दूंगा, मार्कर है, फ्रेज बन गया, पानी दो, पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, बड़ा आगे सेंटेंसेस की तरफ चला दूंगा। इस पे थोड़ा सा रोकूंगा, फ्रेज पे अगेन ज्यादा नहीं रोकूंगा। अटेंशन प्रोसेसिंग पे अगर साथ साथ काम होगा, खाली स्पीच में आप ये नहीं कर सकते कि आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं और उधर से उसके फीचर्स को आप छोड़ दें ESG के। उस पर अलग मैंने जैसे मिसाल दी कि आप राइटिंग तो कराएं उसको, लेकिन एक्टिविटीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ अटेंशन स्पैन भी करवानी पड़ेंगी आपको, तब उसमें फर्क आएगा। इधर ESG फीचर्स को भी काम करना पड़ेगा, भी टारगेट करना पड़ेगा, तब ये इधर से सेंटेंसेस की तरफ वोकैबुलरी बढ़ती रहेगी। और साथ उस पर मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा ताकि वो इधर न रुके, ना ही मैं इधर ज़्यादा देर लगाऊंगा। इधर चल पड़ा थोड़ा सा, मैंने देखा फिर पैटर्न यहाँ पे महीने में पिछले में इतने फ्रेजेस कर रहा था रफली और अब इतने बोल देता है, मैं फिर सेंटेंसेस में चले जाऊँगा, कम्युनिकेशन पे आ जाऊँगा, कन्वर्सेशनल लेवल पे। ये पैटर्न आपका होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, तब इसका फायदा है। Let me wind up the communication skills and vocabulary में आगे vocabulary ये आपने पढ़ लिखे vocabulary उसकी बढ़ती जाएगी। जनरल आइटम्स है, फ्रूट्स, एनिमल्स, बॉडी पार्ट। स्पेसिफिकली मैंने कहा इसमें आपको जो लिखते हैं ना कि मंथ ऑफ जून में मैं इसको 3 फ्रूट्स कराऊंगी, दैट इज इनकरेक्ट। उसके बाद 3 डेज पर 12 फ्रूट्स की vocabulary है, आपको पता नहीं है, वो बोलता नहीं है, इसलिए लेकिन फातिमा है, उसके पास तो नहीं है ना vocabulary। कौन कहता है रिसेप्टिव? उसको चेक करें आप, शी हैज सो मच ऑफ वोकैबुलरी। रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव में जुमला भी बोल देती है, पूरे पूरे जुमले बोलती है, इफ यू हैव हर्ड इट, पूरा जुमला बोल देती है। सर लेकिन ये फ्रूट्स में प्रभाव है, लेकिन बोलती किस तरह है? जब मर्जी होगी। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बताया, बोलना आता है, बोलना नहीं है, रेपिटेटिवनेस, रिलक्टेंस, नॉन कंप्लायंट बिहेवियर। नमाज सर लेकिन पॉइंटिंग करा के फ्रूट्स की तो उस पे वो सही नहीं कर रहा। सर मैंने पॉइंटिंग नहीं कर रही, आपको आपके साथ उसका वो बॉन्ड नहीं बना हुआ कि वो रिस्पॉन्स दे। अब उसका फार्मूला क्या है? सॉरी, उसका फार्मूला क्या है? आप कहते हैं पॉइंट मार्कर 5 to 7 सेकंड टाइम दे, पॉइंट कर दे, वेरीफाई नहीं करे तो क्या करें? दोबारा प्रॉम्प्ट नहीं दे, पहले अटेंशन ले, अगेन गो बैक टू स्टेप 1, गेट हर अटेंशन, लुक एट द फातिमा, पॉइंट मार्कर। अब पॉइंट मार्कर जहाँ पे रे खत्म हो रहा है मेरा रा साउंड, उधर ही हाथ पकड़ूंगा और उसका पॉइंटर बनाकर उसमें पॉइंट डालूं ताकि डिले ना आए। डिले इसलिए नहीं देना या बार बार इसलिए नहीं कहना क्योंकि वो रेपिटेटिव तो है ही बच्चा, वो आदी हो जाएगा कि कहते रहो कहते रहो कहते रहो, मैंने नहीं करना, उसका आदी हो जाएगा। लेकिन जब डिले नहीं आया, अब क्या आदी होगा? रेपिटेशन अब भी काम करेगी। अब क्या करेगी? जैसी आवाज आए काम करो। अब वो रिलेक्टेंट होगी, हाथ पीछे खींचेगी, जो मर्जी कर ले, बिहेवियर विल नॉट लेबल करवाना था। आपने कहा पूछा व्हाट इज दिस, अब क्या हो? अगर वो बोल दे 5-7 सेकंड के अंदर तो वेरीफाई, अप्रिशिएट हर। इफ शी डजंट, अब आपने सिर्फ फार्मूला वही है, अटेंशन ले, दोबारा उसको मुझे व्हाट इज दिस, दिस मार्कर, इमीडिएटली अटैच प्रॉम्प्ट। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये जो इमीडिएटली मैंने कहा है और मार्कर के दरमियान गैप बढ़ाएंगे, थोड़ा डिले थोड़ा डिले थोड़ा डिले। अब वो जब डिले इधर आएगा ना, अब उसका रैपिड इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर है वो पुश करेगा, उसको आवाज आती थी जिसके बाद मार्कर की, अब वो जब नहीं आएगी तो खुद बोल देगी मार्कर वहां पे। फिर ये बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहीं देखे
कुछ दफ़ा बोल के उनको एहसास होता है ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ, और फिर वापस जाता है, फिर वहाँ पे वो पुश वाली बात आती है जो मैं कहता हूँ नहीं बोलो भाई, ये इस तरह से इसका होता है। कोई क्वेश्चन आपका है जी इसमें किसी ने? फिर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरफ ले आएंगे लेवल के मुताबिक। मार्कर से क्या करते हैं? लिखते हैं। वाइस वर्सा में लिखते किससे हैं? मार्कर से। जनरलाइज करते और किससे लिखते हैं? पेंसिल, कलर, क्रेयॉन, ये वो। भाई जो जो उसका लेवल बढ़ता जाता है उस अंदाज से हम कम्युनिकेशन स्किल्स को करते। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ टू कंक्लूड मैं ये बताऊंगा आपको कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो ख्याल रखने वाली है वो है उसके ASD फीचर्स को टारगेट करना। वो आपने अगर टारगेट नहीं किया और आप एक टिपिकल वे के अंदर उसको लेके चलना चाह रहे हैं, फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होती है। वो टूटा फूटा सा पैटर्न बन जाता है, रेपिटेटिव सा, उसमें वो आपको रिस्पॉन्स नेचुरल वे में रिस्पॉन्स उसका नहीं होगा, वो एक रोबोटिक सा रिस्पॉन्स होगा उसका, जैसे मार्कर, जैसे टेबल, जैसे फलाना। रेपिटेशन इनकी घुट्टी में घुसी होती है, इसको निकालना पड़ता है। मूसा का पैटर्न बनता मार्कर, टेबल, एक ही अंदाज, एक ही ट्यून, अल्फाज चेंज हो रहे, नेचर से उसको ब्रेक किए नॉर्मल की तरफ लाए। अभी इस वीडियो अगर आप तक भी देखें वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है, जैसे मार्कर, टेबल, उसमें आ किसी में एक्सप्रेस करना है उसको, किसी में नहीं करना है। Once he is happy, he has to express it with his body language as well. ठीक है, इंटोनेशन ऑफ वॉइस के मुताबिक। याहू, दिस इज मार्कर। हर एक को तो नहीं करना है ऐसे ना, जहाँ खुशी हो वहाँ करना है। ये प्रैग्मेटिक का एरिया उसको कैसे समझ आएगा? अटेंशन और प्रोसेसिंग बेहतर होगी। देखिएगा जब कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, आप ड्रिल्स करा देंगे, जनरलाइज करा देंगे, वो लर्न कर लेगा इंशाल्लाह। फाइन, थैंक यू।